یہ پریس کانفرنس پریم ناتھ بٹ میموریل ٹرسٹ کی اور سے ہے اور اس کا وشے وہی ہے جس کے لیے پریم ناتھ بٹ میموریل ٹرسٹ پچھلی 1.5 دہائی سے جدوجہد کرتا آ رہا ہے، یعنی کہ ٹیمپل اور شرائن بل، کشمیر کے ہندوؤں کے مندروں کے سنرکشن کے بارے میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک قانون کی شکل میں جو ہمیں ایک چاہیے، ان کی طرف سے ایک ایکشن جو چاہیے کہ وہ بل کو پاس کریں، وہ آج تک نہیں ہو پایا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیونکہ روز کے روز کشمیر میں مندروں کی جو حالت ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، مندروں کو جلایا جا رہا ہے، مندر توڑے جا رہے ہیں اور کچھ بہت سارے مندر اپنے آپ ہی دھوس ہو رہے ہیں اور آج کل ہمارے پاس کشمیر میں ایک پرستھی پچھلے 30 سال سے جو نرمان ہوئی ہے کہ وہاں پر مندروں کے انویائی ہم لوگ نہیں رہ پائے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے، اور ہمارے جو شردھا استھل ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر ایسے ہی بنا سنرکشن کے پڑے ہوئے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے ہم نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، ہندو شرائنز آف کشمیر۔ اس ڈاکومنٹ میں ہم نے کشمیر کے وادی میں گاؤں جگہ جگہ محلے میں ضلع وار 1403 جگہوں کی نشاندہی کی ہے، جو ہمارے دھارمک ستر ہیں، جہاں ہمارے مندر ہیں، جہاں ہمارے شرائن ہیں، جہاں ہمارے رازبل ہیں، اور یہ جہاں ہمارے پیٹھ وہاں پر کشمیر میں ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے۔ 1403 جگہوں میں سے جو ہم نے اس وقت ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے اس میں ریکارڈ ہے، ان کا نام گاؤں اور ضلع کے حساب سے، اور آج کی تاریخ میں ان میں سے آدھے سے بھی زیادہ دھوس ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں یا جلائے گئے ہیں۔ ابھی پچھلے سال کے دسمبر میں پاکستان میں ایک بہت پراچین مندر توڑا گیا۔ اس مندر کے توڑتے ہوئے پوری دنیا کھڑی ہو گئی، چلائی، پاکستان کو کنڈیم کیا۔ لیکن اس سے 15 دن 2 ہفتے پہلے کشمیر میں آریہ سماج کا مندر جلایا گیا، اور آج تک 1.5 مہینہ ہونے کو آیا، آج تک جو پرشاسن ہے انہوں نے وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ اس بات کو ڈینائی کیا جائے، یہ کہا جائے کہ وہاں مندر ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے مندر بیتال بھیرو کی فوٹو لگا کے انہوں نے پریس کو مسلیڈ کیا، لوگوں کو مسلیڈ کیا، اور آج تک ہمارے پاس اس مندر کے دھونستا کا، اس مندر کے جلائے جانے کے بارے میں حکومت کی طرف سے بھی کوئی بھی آشواسن نہیں ملا ہے، بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلایا ہے نہیں جائے گیا، جبکہ فوٹو ہمارے پاس ہے، جبکہ وہاں کا جو چشمدید گواہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جلائے گئے ہیں۔ جو وہاں کے ہم رہنے والے ہیں، جو وہاں کی ایک ایک اینٹ کو پہچانتے ہیں، ہماری نظروں میں صاف طور سے وہ جلائے گئے ہیں۔ ایسی ہی حالت زار بہت سارے کشمیر کے مندروں کی ہے۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کئی سال سے ہم نے ایک وسترت ڈاکومنٹس آپ کے حوالے کیے، جس میں ہم نے بتایا کہ کس طرح سے 350 سے بھی زیادہ مندروں کو کشمیر میں جلایا گیا۔ آج تک پہلے حکومت نے 170 مندروں کا اعتراف کیا کہ اتنے سارے مندر جلائے گئے ہیں، پھر جا کے جب ہماری باتیں سامنے آئی تو کچھ 208 مندروں کا انہوں نے مان لیا کہ یہ جلائے گئے ہیں، اور آج تک جو 150 مندر ہیں ان کا ابھی تک گورنمنٹ مان ہی نہیں رہی ہے کہ وہ جلائے گئے ہیں، جبکہ ہم نے اس کتاب میں ایک ایک مندر کا ذکر کیا ہے، ایک ایک جگہ کا ذکر کیا ہے کہ کیسے جلایا گیا، کہاں پر جلایا گیا۔ یہ ہمارے مندروں کی حالت ہے۔ بہت سارے مندر اپنے آپ دھوس ہو رہے ہیں، کیونکہ کوئی خیال رکھنے والا کوئی بھی انویائی وہاں پر نہیں ہے، اور جب تک کہ ٹیمپل اور شرائن بل پاس نہیں ہوتا، ہمارے پاس کشمیر کے مندروں کو پرزرو کرنے کے لیے، ان کی سنرکشا کرنے کے لیے، ان کا اس پورا جو ہمارے پاس جو لیگیسی ہے یہ مندروں کی، اس کو بچانے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے کشمیر میں دھرمات کے پاس بہت سارے پرومننٹ ٹیمپلز ہیں، بہت سارے جانے مانے مندر ہیں۔ آج سے 8-10 سال پہلے اس وقت کے پریزیڈنٹ اور اس کے ایگزیکٹو نے ایک جوالا جی مندر کی زمین ہی بیچ دی۔
آج تک ہمارے انٹرونشن سے، ہمارے پروٹیسٹ سے، یہاں پر ہم نے دھرنے دیے، پریس کانفرنسیں کی، اس کے بعد حالانکہ سول ٹرسٹی کرن سنگھ نے اس زمین کے بیچنے کو، جوالا جی کی زمین کے بیچنے کو رد کیا، لیکن آج کی تاریخ میں بھی اس زمین کو واپس نہیں لیا گیا ہے۔ ایسے ہی سری نگر کے بیچ میں رام چندر مندر کا دھرمارتھ نے گیٹ ہی بیچ دیا۔ سر گیٹ سے پہلے اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ پہلے 90 سے پہلے، 95 سے پہلے، 2000 سے پہلے سری نگر گئے ہوں، انہوں نے جس گیٹ کے دوارا، وہ ایس پی کالج کے پاس پیچھے کھڑا یہ مندر ہے، رام چندر مندر، بہت پراچین مندر ہے۔ رام نومی کے دن یہاں پر پورے کا پورا سری نگر جمع ہوتا تھا، اور جس دوار سے وہ لوگ اندر جاتے تھے اسی دوار کو دھرمارتھ نے بیچ دیا۔